بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہبہ کا بیان چل رہا تھا، اب اس میں آج یہ بیان کر رہے ہیں کہ الفاظ ہبہ کن کن الفاظ سے جو ہے ہبہ منعقد ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی نے یہ کہا کہ وہبتو ونحلتو وعاتیتو، یہ الفاظ کہے تو ان سے بھی جو ہو جائے گا وہ ہبہ منعقد ہو جائے گا، اس لیے کہ وہبتو کا جو لفظ ہے یہ ہبہ کے معنی میں جو ہے وہ صریح ہے، اور دوسرا والا جو ہے نحلتو ہے وہ بھی اس میں مجازاً استعمال ہوتا ہے کہ اس طرح کے حدیث واقعہ ایک ہے وہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکل اولادکا نحلتا مثل ھذا، کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو اس طرح کا عطا کیا، اس طرح کی چیزیں عطا کی ہیں؟ تو یہاں نحلتا بھی جو ہے اس لفظ میں ہدیے کے معنی میں، تحفے کے معنی میں، ہبہ کے معنی میں جو استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح عطا کرنا، تحفہ عطا کرنا، اسی طرح جو ہے آتیتو کا لفظ بولا جائے آتاک اللہ، تو اس سے بھی جو ہے ہبہ منعقد ہو جائے گا، کیونکہ یہ بھی ہبہ میں مجازاً استعمال ہوتا ہے، اور دونوں کا معنی چاہے وہبک اللہ کہیں یا آتاک اللہ کہیں، دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے یوں کہا کہ اطعمتک ھذا الطعام، میں نے تجھے یہ کھانا کھلا دیا، یہ کھانا کھلایا، تو ان سے بھی الفاظ سے جو ہو جائے گا وہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اگلا صفحہ وَيَنْعَقِدُ الْهِبَةُ بِقَوْلِ وَهَبْتُ وَنَحَلْتُ وَآتَيْتُ، اور اگر ہبہ منعقد ہو جاتا ہے وَهَبْتُ سے، نَحَلْتُ اور آتَيْتُ سے، لِأَنَّ الْأَوَّلَ صَرِيحٌ فِيهِ، اس لیے کہ اول جو ہے وہ اس میں صریح ہے، وَالثَّانِي مُسْتَعْمَلٌ فِيهِ، اور دوسرا وہ اس میں مجازاً مستعمل ہے۔ قال علیہ السلام اکل اولادک نحلت مثل ھذا، کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو اس طرح کی چیز عطا کی ہے؟ وکذالک الثالث یقال، اور اسی طرح جو ہے وہ تیسرا والا بھی جو ہے وہ اسی میں جو ہے ہبہ میں مجازاً استعمال ہے، کہا جاتا ہے آتاک اللہ وہبک اللہ بمعنی واحد، ایک ہی معنی میں دونوں کیا ہوتے ہیں؟ استعمال ہوتے ہیں۔ مثل ھذا نہیں، اکل اولادی، اکل اولادی کا، کیا اپنی تمام اولاد کو تم نے اس طرح کی چیز عطا کی؟ یہ اصل میں حدیث ہے، پوری نیچے لکھی ہے کہ ایک تھے ابنی، کہا کہ انی نحلت ابنی ھذا غلاما لی، فقال النبی اولاد اکل ولدی کا نحلت مثل ھذا، قال لا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارجعوا، اس کو واپس کرو۔ تو یہاں پر یہ حدیث سے دیا ہے کہ اکل، یہاں پر نحلتا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ہدیت تحفے عطا کرنے کے ہبہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وَكَذَلِكَ وَكَذَا يَنْعَقِدُ بِقَوْلِ اطعمتک ھذا الطعام، اسی طرح ہبہ منعقد ہو جاتا ہے اطعمتک ھذا الطعام سے، وَجَعَلْتُ ھذا الثوب لَكَ سے، وَآمَرْتُکَ ھذا الشَّيْءَ وَحَمَلْتُکَ عَلَى ھذا الدَّابَّةِ سے بھی جو ہے ہبہ منعقد ہو جائے، اذا نوى بالحمل الہبۃ، جبکہ حمل سے وہ کیا کر لے؟ ہبہ کی نیت کر لے۔ یعنی کہا کہ میں نے تجھے یہ کھانا کھلایا، یا میں نے تجھے یہ کپڑا پہنایا، یا میں نے تجھے یہ شے عمر بھر کے لیے دی، یا میں نے تجھے اس جانور پر سوار کیا، ان سب الفاظ سے بھی ہبہ منعقد ہو جائے گا۔ اذا نوى بالحمل الہبۃ، جبکہ حمل سے وہ کیا کر لیں؟ ہبہ کی نیت کر لیں۔ اور ایک قاعدہ اس کے بارے میں یوں ہی ذکر کر رہا ہے کہ جب جو ہے مفعول ثانی کا ذکر کر دیا جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ تملیک کے لیے ہوتا ہے، ورنہ وہ اباحت کے لیے ہوتا ہے۔ آپ یہاں پر دیکھ لیں کہ ان تمام میں جو ہے مفعول ثانی مذکور ہے، اطعمتک ھذا الطعام، جعلتک ھذا الثوب لک، امرتک ھذا الشیء، ان سب میں کیا مفعول ثانی ہے، تو مفعول ثانی ہو گیا تو وہ تملیک کے لیے ہوگا۔ نیت کا تعلق لاسٹ والے سے ہے، کیونکہ حمل جو ہے یہ حقیقتاً جو ہے وہ کس کے لیے؟ اباحت کے لیے وہ کرتا ہے، لیکن جب نیت کر لی اس نے تو نیت پر ہی اس کو محمول کیا جائے گا۔
کہہ رہے ہیں کہ امل اول فلأن الاطعام اذا وظیف الى ما یطعم عینہ، اس لیے کہ اطعام جب اس کی اضافت کی جائے ایسی چیز کی طرف جس کے بذاتی عین کو کھایا جاتا ہو، یراد بھی تملیک العین، تو وہاں کیا اس سے مراد تملیک عین ہوا کرتا ہے، یعنی جب کسی ایسی چیز ہو جس کو بذات خود کھایا جاتا ہے تو اس سے مراد جو ہوتا ہے پوری عین کا مالک بنانا ہوگا، اور اگر عین جو ہے پوری باقی رہتی ہو تو وہاں پر جو ہوگا ایسی صورت میں اعارہ کہلائے گا، یہ نہیں عین واپس کرنا ہو اور عین یہ پوری دے دی گئی ہو کہ اب ختم ہو جائے گی کھا گئے، تو وہاں تملیک عین مراد ہوگا، اور اگر دوسرا ہو تو اعارہ وغیرہ کہلائے گا، اور جب تملیک عین ہو تو وہاں ہبہ مراد ہوگا، اس لیے کہ اطعام جب اس کی اضافت کی جائے ایسی چیز کی طرف جس کو عین کو کھایا جاتا ہو تو اس سے تملیک عین ہوتی ہے، اور تملیک عین ہبہ ہوتا ہے، بخلاف ما اذا قال اطعمتک ھذا الارض، برخلاف اس صورت کے جب یہ کہا کہ میں نے تجھے یہ زمین کھلائی، تو اب کہتے ہیں حیث یکون عاریتن، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا عاریت مراد ہوگی زمین، کیونکہ زمین کیا ہے لأن عینھا لا یطعم، اس لیے کہ زمین کا عین جو ہے وہ کھایا نہیں جاتا ہے، فیکون المراد اکلا غلتیہ، تو اس سے مراد ہوگا اس کے حاصل ہونے والے غلے کو کھانا ہوگا، وہ اما ثانی رہا دوسرا والا، کون سا یہ جعلت ھذا الثوب لک، اور دوسرا والا فلأن حرف اللام للتملیک، کیونکہ دوسرا والا حرف لام جو ہے وہ تملیک کے لیے ہے، لکا میں جو لام ہے وہ حرف تملیک ہے، تملیک کے لیے ہے، تو اس اعتبار سے جو تملیک جہاں ہوگی وہاں ہبہ ہوگا۔ وَأَمَّا الثَّالِثُ رہا تیسرا والا آمرتُکَ ھذا الشیء، کہہ رہے ہیں فلقول علیہ السلام فمن آمر عمرہ فہی للمعمر لہ ولورثتی من بعدی، تو جس نے کسی کے لیے یہ عمر بھر کے لیے کیا ہے یہ کر دیا، اور یہ کہا کہ میں نے تمہیں اپنا گھر عمر بھر کے لیے دیا، فمن آمرہ عمرہ، تو جس نے کیا ہے کہا کہ جس کے لیے فمن آمرہ عمرہ، جس نے عمر بھر کے لیے کسی کو وہ عطا کر دیا، فہیا للمعمر لہو، تو وہ چیز جو ہے معمر لہو کے لیے جس کے لیے کی گئی اس کے لیے ہو جائے گی ولورثتی من بعدی، اب اس کے وارثہ کے لیے ہوگی اس کے موت کے بعد، یعنی اس کو یوں نکالیں گے کہ آمرتک ھذا الدور جعلتک لک مدت عمرک، یعنی اس کا معنی جو بنے گا وہ میں نے تمہارے لیے تمہاری پوری مدت عمر کیا کر دیا، میں نے اس کو دے دیا، تو یہ یہاں پر بھی ہبہ بنے گا، اور یہ عاریت وغیرہ نہیں ہوگا، عاریت ہوتی تو واپس کرنا ہوتی، لہذا اب اس کے وارثین کو بھی لیے وہ منتقل ہو جائے، کیونکہ تملیک عین ہو گئی، اور تملیک عین میں جس طرح سامنے والے جو ہے موہوب لہو کا ہوتا ہے وہ نہ رہے تو پھر اس کے وارثین کا رہتا ہے، تو یہ معمر لہو کے لیے ہوگی اور اس کے وارثین کے لیے ہوگی اس کے بعد۔ ہاں چوتھا والا جو تھا حملتک علی ھذا الدابہ، اسی طرح اگر کہا کہ جعلت ھذا الدار لک عمرہ، تو اسی طرح میں نے تمہاری لیے جو ہے عمر بھر کے لیے اس کو کر دیا، تو یہاں پر بھی جو ہو جائے گا وہ بطور تملیک ہوگا، کیونکہ یہاں پر بھی لام موجود ہے، اور لام کس کے لیے آتا ہے تملیک کے لیے آتا ہے، تو اب یہاں کہیں گے کہ یہاں پر بھی بطور تملیک ہے، اور تملیک جو ہوتی ہے وہ ہبہ ہوتی ہے۔ وَأَمَّا الرَّابِعُ چوتھا والا جو ہوتا فَلِأَنَّ الْحَمْلَ هُوَ الْإِرْكَابُ حَقِيقَةً، رہا یہ جب اس نے کہا تھا کہ میں نے جو ہے تمہیں سوار کر دیا اس جانور پر، تو کہتے ہیں کہ یہاں حمل جو ہے وہ ارکاب جو ہے وہ لغت میں کیا ہے حقیقت استعمال ہوتا ہے، تو فیکون جب حقیقتاً استعمال ہو تو وہاں پر کیا ہوتا ہے عاریت ہوتا ہے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب محکم اور محتمل دونوں جمع ہو جائیں تو ایسی صورت میں جو ہے محتمل کو محکم کی طرف پھیر دیا جائے گا، اور یہاں پر دیکھیں کہ جب میں نے جانور پر سوار کیا ہے تو یہاں اس کا محکم ہونا یہ عاریت ہونا محکم ہے، اور جو ہے اس کا ہبہ ہونا یہ محتمل ہے، تو جب تک کوئی نیت نہ ہو ہبہ کی تو محکم پر پھیر دیا جائے گا، تو یہی کہہ رہے ہیں کہ چوتھا والا اس لیے کہ حمل جو ہے یہ حقیقتاً جو ہے وہ ارکاب ہے، فیکون عاریتاً، تو یہ کیا ہوگا عاریت ہوگا، ولیکن یحتمل الہبۃ، لیکن یہ کیا ہے یہ ہبہ کا بھی احتمال رکھتا ہے، کہا جاتا ہے کہ حمل الامیر فلانا علی فرس، کہ امیر نے فلاں کو گھوڑے پر سوار کیا، ویراد بھی تملیک، اور اس سے کیا مراد لی جاتی ہے
تملیک فیحمل علی عند نیتی، تو اب ایسی صورت میں ہبا پر ہی محمول کیا جائے گا نیت کے وقت، لیکن کوئی نیت نہ ہو تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ یہاں پر اعارہ ہوگا، عاریت ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے کہا کسوتک ھذا الثوب، میں نے تمہیں یہ کپڑا پہنا دیا، تو یہاں پر اس کپڑا کسوتک کا لفظ بولنے کی وجہ سے بھی یہ کیا ہوگا؟ یہاں پر بھی ہبا مانا جائے گا، وَيَكُونُ هِبَةً لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ التَّمْلِيقُ، اس لیے اس سے بھی جو ہے وہ تملیق مراد ہوا کرتی ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا او کسوۃ او تحریر رقبہ، کفارہ یمین کے تعلق سے بیان فرمایا گیا کہ غلام آزاد کرو، یہ نہیں کر سکتے، تو یہ کیا ہے؟ کفارت یمین کے تعلق او کسوۃ، او کیا کرو؟ ان کو کھانا کھلاؤ یا ان کو کپڑا پہناؤ۔ اب یہ کپڑا پہنانا مراد کیا ہے؟ ان کو مالک بنا دینا، تبھی تو ہوگا۔ تو یہاں پر کسوہ سے پتہ چلتا ہے کہ کسوہ کا استعمال کیا ہوتا ہے؟ تملیک عین کے لیے ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کسل امیر و فلانن صوبن، کہ امیر نے فلاں کو جو ہے وہ کپڑا پہنایا، ای ملکہ منہ، یعنی اس کو کیا بنا دیا؟ مالک بنا دیا۔ ولو قال منحتک هذه الجاریۃ کانت عاریۃ، اور اگر اس نے کہا میں نے تمہیں یہ باندی جو ہے عطیہ کی دی، تو کہہ رہے ہیں کہ کانت عاریۃ، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ یہ عاریت ہوگا، لیکن جب یہ تملیک عین کی نیت کر لے تب ایسی صورت میں کیا ہو جائے گی؟ اس سے وہ تملیک عین مراد ہو جائے گا، کیونکہ یہاں جو ہے وہ کیا ہے؟ باندی کو عاریت پر دینا یہ کیا ہے؟ محکم ہے، اور یہ جو ہے ہبا کا احتمال رکھتا ہے، تو لہذا جب تک نیت نہ ہو تو محکم پر بھی عمل کریں گے، اور لیکن اگر نیت ہو جائے گی تو پھر ہبا ہو سکتا ہے۔ کہا کہ میں نے تمہیں یہ باندی عطا کی، تو کہہ رہے ہیں عاریت ہوگا لما روینا من قبل، جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ یہ عاریت میں جو ہے محکم ہے۔ ولو قال داری لک ہبتن سکنا او سکنا ہبتن، او اذا قال عمری سکنا او نحلی سکنا او سکنا صدقتن او صدقتن عاریتن او عاریتن ہبتن، ان تمام الفاظ سے بھی کیا ہوگا؟ عاریت ہی ہوگی، عاریت ہی ہوگی، کیونکہ یہاں پر جو ہے یہاں پر دو لفظ مل کے گئے ہیں، اور گویا کہ یہ سکنا کا جو لفظ آ رہا ہے یہاں پر، او نحلی سکنا او سکنا صدقتن او صدقتن عاریتن او عاریتن ہبتن، تو چونکہ یہاں پر جو ہے یہ محکم ہونا الفاظ کا یہ یقینی ہے، جو الفاظ اس طرح واقع ہوئے ہیں، عاریت بھی ہے، عاریت ہونا لفظ سری واقع ہو گیا، سکنا واقع ہو گیا، تو سکنا سے جو ہے بطور عاریت ہی ہوتی ہے، ہبا تملیک عین نہیں ہوگا۔ قاعدہ پھر یہ بھی ہے کہ جب محکم اور محتمل دونوں جمع ہو جائیں تو وہاں پر محکم پر عمل کیا جائے گا، اور یہاں دونوں جمع ہو گئے، محکم بھی ہے اور محتمل بھی ہے، تو محکم تو زیادہ تر یہی ہیں سارے الفاظ جو ہیں، عمری سکنا عاریت ہے، نحلی سکنا نحل سے ہو سکتا ہے ہاں تملیک عین ہو جائے، سکنا ہی صدقتن تو سکنا جمع ہو گیا۔ اتنا لیٹ کہاں جا رہا ہے؟ پتہ ہی نہیں گھنٹی ہوگا۔ او عاریتن ہبتن، یا عاریتن ہبتن کہا تو یہاں دونوں جمع ہو گئے، تو لیکن جب کوئی نیت نہیں ہے تو ایسی صورت میں سے ہبا کیا کریں گے؟ یہاں اسی پر محمول کریں گے، عاریت پر، لیکن جب یہاں نیت ہو جائے گی تو وہاں پر اب ہبا پر محمول کر سکتے ہیں۔ ولو قال ہبتن تسکنوا، اور اگر یہ کہا کہ میرا گھر تمہارے لیے ہے ہبا تاکہ تم اس میں رہو۔ اب یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ بعد والا جو جملہ ہے وہ پہلے والے کی تفسیر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اگر بعد والا جملہ پہلے کی تفسیر کر رہا ہو تو پہلے والے کا حکم تبدیل ہو جائے گا، اور اگر تفسیر نہ کر رہا ہو تو پہلا والا جملہ کے کوئی حکم تبدیل نہیں ہوگا، بلکہ دوسرا والا بطور مشورہ ہوگا۔ اگر چاہو تو قبول کر لو، یہ تمہارے پاس تمہارے لیے ہے، چاہو تو مشورہ قبول کر لو۔ اگر اس کو ہٹا بھی دیں بطور مشورہ سے تو اس کے لیے وہ اصل معنی ثابت رہے گا۔ مثال کے طور پر یہ کہا کہ تمہارے لیے میں نے اپنے گھر کو ہبا کیا لتسکنوہا، اب یہ تسکنوہا جو ہے یہ بطور مشورہ ہے، یہ تفسیر نہیں کر رہا پہلے والے کی کہ بھائی میرا یہ مشورہ ہے تم اس میں چاہو رہ لو، تو اب کہتے ہیں کہ یہاں مشورہ کے طور پر ہے، لہٰذا اس کو چاہو قبول کر لو چاہے تو چھوڑ دو، اگر مشورہ قبول کر لو تو رہ لو اور چاہو تو قبول نہ کرو۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ تفسیر نہیں ہوگا، اور یہ تسکنوہ ایک فعل ہے جو مذکورہ جو ہے ہبا کی تفسیر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، لہٰذا اگر اس کو ہٹا بھی دیں تب بھی وہ ہبا اپنے حقیقی معنی پر رہے گا، تملیک عین پر۔ اور اگر یوں کہا کسی نے کہ ہبتن سکنا، میں نے تمہیں اپنا گھر دیا ہبا کے طور پر، سکنا
اب یہ سکنا جو ہو جائے گا ہبا کی تفسیر بن جائے گا. اب گویا کہ پہلے والے کا جو حکم تھا ہبا کا وہ بدل جائے گا اور سکنا بدل جائے گا, اور سکنا جو ہوگا وہ بطور عاریت ہوگا, تملیک عین نہیں ہوگا. کہہ رہے ہیں ولو قال ہبتن تسکنوا, اور اگر کہا ہبتن تسکنوا یعنی تم اس میں رہو, فہیا ہبتن تو یہ ہبا ہوگا, لأن قول تسکنوا مشورتن, اس لیے کہ اس کا قول تسکنوا یہ مشورہ ہے, ولیس بتفسیر لو, اور یہ اس کی کیا ہے تفسیر نہیں ہے جس سے جو ہے تملیک کا حکم تبدیل ہو جائے. وہ تنبیہ علی المقصود, بلکہ یہ کیا ہے صرف تنبیہ کرنا ہے مقصود پر کہ یہ آپ تم گھر کے مالک ہو چکے ہو, اس میں رہ لو. بخلاف قولی ہبتن سکنا لأنہ تفسیر لو, برخلاف ہبتن سکنا کے اس لیے کہ یہ اس کی کیا ہے تفسیر ہے. تو اب جب تفسیر ہے اور تفسیر جو ہوتی ہے ما قبل کو کیا کر دیتی ہے تبدیل کر جائے گی, تو لہذا پہلا والا کلام کیا ہو گیا تبدیل ہو گیا, اور یہ والا گویا کہ اس نے بولا ہے سکنا بولا ہے, ہبتن ختم ہو چکا ہے. سکنا میں ہوتا ہے بطور عاریت ہی ہوتا ہے, تملیک عین نہیں ہوتی ہے. ہو گیا پورا ہو گیا تھا. ان سارے الفاظ سے جو کہا نا یہ عمری سکنا, نحلی سکنا, سکنا صدقتن او صدقتن عاریتن او عاریتن ہبتن, ان تمام الفاظ سے جو ہوگا وہ عاریت ہوگی اور ہبا تملیک عین نہیں ہوگا. چلیں پھر یہ لمبا مسئلہ کل سے پڑھا جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب کیا ہو گیا.